تنہائیوں کے کوہ گراں سے اتر کے ہم آبادیوں میں شعر سنانے کو، اور عرضاں کرے نہ کوئی متاع سخن کے ہم لفظوں کا اعتبار بڑھانے کو۔ علم و عرفان کے درخشندہ شمس و قمر اسٹیج پہ بھی موجود ہے، اور صحافت کی بلند شخصیات ہمارے سامنے جلوہ افروز ہیں۔ میں یہ کہنے سے گریز نہ کروں کہ صحافی پربھات خبر انتظار صاحب نے کہا کہ 1857 کی جو تحریک چلی تو دیش کو آزادی ملی 1947 میں، اور جب میں تاریخ کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ داس کیپٹل نے 1817 میں 1917 میں جب رشین ریولوشن آیا تھا اس سے 30 سال پہلے 1887 میں کارل مارکس نے داس کیپٹل لکھی تھی۔ تو جو دن تحریکوں کی بنیاد ابتدا میں پڑتی ہے اور جب تحریکیں برابر ثابت ہوتی ہیں تو دنیا میں انقلاب کا سبب بنتی ہیں۔ کارل مارکس کی داس کیپٹل، رشین ریولوشن یا بغاوت ہند جس کے نام سے کتاب لکھی سر سید نے، یہ ساری چیزیں اس بات کا بین ثبوت ہیں کہ سالار اردو جناب شمیم احمد صاحب نے جو چراغ بنگال کی وادیوں سے جلایا اور چمپارن کی سرزمین کو روشن کرتا ہوا، وہ آج چکیا میں چراغاں ہے، ہر طرف روشنی پھیلا رہا ہے۔ اور یہ تاریخ لکھی جائے گی کہ ہندی اردو اکیڈمی کی بنیاد جو کبھی بہار میں پڑی تھی تو اس کی داغبیل چمپارن کی ایک چھوٹی سی جگہ پہ پڑی تھی، اور تاریخ جب دہرائی جائے گی تو یہ لکھا جائے گا۔ تاریخیں بنتی نہیں ہیں، بنائی جاتی ہیں۔ میرے استاد نے پڑھایا تھا کہ گریٹ مین آر بورن ناٹ میڈ، بڑے لوگ پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ مہاتما گاندھی پیدا ہوئے تھے بڑا بن کر، وہ بنائے نہیں گئے تھے۔ جیسے آپ کے شہر میں یا آپ کے گاؤں میں کوئی بچہ آج ہی کروڑ پتی پیدا ہوتا ہے، اب بغل کا بچہ وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ میں بنیادی طور پہ کٹورا ہوتا ہے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ انقلاب کی دھرتی چمپارن، اور چمپارن میں پیدا ہوئے اماد پٹی میں شمیم احمد صاحب، جنہوں نے بنگال میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ میں جب اپنے مدیر اعلیٰ اشرف فرید سے پٹنہ میں بات کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ عزیر انجم آپ کو تو پٹنہ میں فلاں تاریخ کو آنا تھا، وہاں ان کا بھی خطاب ہوا تھا اور اشرف فرید صاحب نے بھی خطاب کیا تھا۔ میں چلتے چلتے چونکہ رات بھیگ چکی ہے اور اس طرح کے جامع اور لرنڈ دانشور سامعین بہت کم ملتے ہیں۔ زو افضل صاحب میں بتاؤں کہ افرادی قوت کم ہے، لیکن یہ طبقہ جو آپ کی نظروں کے سامنے بیٹھا ہے انٹلیکچوئلز کا ہے، بدوانوں کا ہے، دانشوروں کا ہے، اور صحافیوں کا ہے، سیاستدانوں کا ہے۔ اور سعید قادری صاحب سے معذرت کے ساتھ کہ جس مولوی نے مجھے بھی اردو پڑھائی ہے میں ان کا تہہ دل سے احترام کرتا ہوں۔ یہ اس مولوی کی دین ہے کہ چند جملے اگر اردو کے الفاظ نکل رہے ہیں تو میرے بھی استاد کوئی مولوی صاحب ہی تھے۔ اس لیے کبھی بھی ایک مین کو آتمہینتا کا شکار نہیں ہونا چاہیے، خود اعتمادی بھرپور ہونی چاہیے، چاہے وہ مولوی ہو یا پنڈت ہو، وہ سنسکرت پڑھائے، پنڈت جی یا اردو تعلیم دونوں دیتے ہیں۔ ذہن و فکر کا ہمارا فرق اتنا بلند ہونا چاہیے کہ میں خود کو اردو کا آدمی ہوں، لیکن جو ضلع میں رہتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہے کہ میں کسی ہندی اور انگریزی والوں سے پیچھے نہیں رہتا۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ میرے والد محترم نے بتایا تھا کہ میرے بیٹے میں اگر سب سے بڑھ کر کوئی چیز ہے
تو نہ بڑی اونچی تعلیم ہے، نہ کوئی بڑی اونچی تہذیب ہے، بس اس آدمی میں بڑھ کر ہے تو وہ ہے خود اعتمادی، اور خود اعتمادی انسان کو عظمتوں کی، میں یہ نہیں کہتا کہ رفعتوں کی، اوج ثریا کی بلندی پہ لے جانے والی چیز اگر کوئی ہے تو آپ کی خود اعتمادی ہے۔ اس لیے کنفیڈنس ہونا چاہیے، چاہے آپ کی زبان جو بھی ہے۔ مجھے صدارتی خطاب کے لیے کہا گیا تھا، الفاظ اور جملے اور خیالات ہمارے ذہن و دل میں موجیں مار رہی ہیں، لیکن وقت کی تنگی دامنگیر ہے، نہ دے سکا میں تجھے کچھ کہ میرے پاس بجز متاع وفا کچھ نہیں، خدا حافظ کہا سنا ہو اگر کچھ تو معاف کر دینا کہ تجھ کو اپنا سمجھتا رہا، خدا حافظ۔